أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الکہف کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 5 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے آیت نمبر 18 سے اور اختتام ہو رہا ہے آیت نمبر 22 پر. ان آیتوں میں کہف یعنی غار میں پناہ لینے والے ان مومن بندوں کا ذکر چل رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا. آیت من آیات اللہ. تمہید میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی گئی تھی اور اس کا اعادہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آج کی آیتیں بھی آسانی سے ہم سمجھ سکیں کہ یہ کچھ حضرات تھے جن کی تعداد انشاءاللہ کیا تھی. آج جو رکوع پڑھا گیا اس کے اخیر میں آ رہا ہے. کچھ حضرات تھے جو ایمان والے تھے, اہل توحید تھے, شرک سے بیزار تھے. انہوں نے نعرہ توحید بلند کیا اور حق کی جانب لوگوں کو دعوت دی تو ان کا جینا دوبھر ہو گیا. ان ایمان والے پاکیزہ نفوس کو ہجرت کرنی پڑی اور ہجرت کرنے کے بعد ایک غار میں وہ پناہ لینے پر مجبور ہوئے. غار میں پناہ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی نیند طاری فرما دی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی اور اپنے اندر بڑی حکمتوں
اور بہت سے پیغام کو سمٹے ہوئے تھی. ایسی نیند جس کی وجہ سے بہت ساری دینی حقیقتیں، بہت ساری روحانی حقیقتیں وہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا، جس کا تذکرہ ابھی آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے. زمانہ کون سا تھا، کہاں کے لوگ تھے، علاقہ کون سا تھا، اس میں چونکہ بڑے اختلافات ہے، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ جو راجح قول ہے، یعنی جس پر دل کو اطمینان ہوتا ہے اور جس پر مفسرین حضرات مطمئن ہیں، تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ زیادہ قرین قیاس ہے، وہ قول میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ اس زمانے میں یا تو ترسوس سے یا افسوس سے تعلق رکھنے والے تھے، جو تقریباً موجودہ جارڈن کے شمال اور جنوب میں علاقے پڑتے ہیں. لیکن بعض لوگوں نے ترکی کے ایک علاقے کی جانب بھی اشارہ کیا، وہاں کے رہنے والے تھے. زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد کا ہے، اور ڈیشس بادشاہ جو بڑا ظالم اور مشرک بادشاہ تھا، اس کا زمانہ ہے، جو تقریباً ختم ہو جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 150 سال بعد. یعنی تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے ایک صدی کے بعد، 100 سال کے بعد اس کی حکومت قائم ہوئی، اور 40-45 سال حکومت اس کی برقرار رہی، اور 150 عیسوی میں اس کی حکومت ختم ہوتی چلی گئی. یہ وہ زمانہ ہے جس میں کہ یہ حضرات ایمان قبول کرتے ہیں. انہوں نے ایمان قبول کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان ایک دعوت کا نام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان ایک جذبے کا نام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان ایک عمل کا نام ہے. ایمان کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ انسان نے کچھ سوچ لیا، سمجھ لیا، اس کے فکر پر تبدیلی ہو گئی. ایمان کے معنی ہوتے ہیں زندگی میں تبدیلی. ایمان کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری. ایمان کے معنی ہوتے ہیں شرک سے بغاوت، نفرت، دوری. لہذا ان لوگوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا، تو اس پر لوگوں نے طے کیا کہ یہ معاملہ حکومت تک پہنچایا جائے. لہذا دقیوس یا دقیانوس، اس ڈیشس بادشاہ کے نام کا جو ترجمہ عربی میں کیا جاتا ہے، اس کے دربار میں لوگوں کو پہنچایا گیا. تو اس زمانے کے نظام کے مطابق اس نے کہا کہ ہم تم کو 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اگر تم اس دین حق سے نہ پھر جاؤ، توحید سے نہ پھر جاؤ، تو ہم پتھر مار مار کے تم کو ختم کریں گے. یہ سزا ملک کی سزا ہے، دستور کے مطابق یہ سزا تم کو دی جائے گی. ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد راتوں رات روانہ ہو گئے، چلتے چلے گئے، کئی 100 کلومیٹر کا سفر کیا، اور اس کے بعد سے راستے میں مختلف غاروں میں انہوں نے پناہ لی، مختلف جنگلوں میں انہوں نے وقت گزارا. لیکن راجیب کے ایک غار میں، جس کو رقیم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ غار بہت ہی گوشے عافیت کی طرح ہے، محفوظ پناہ گاہ ہے. لہذا اس غار میں وہ اتر گیا اور کہا یہاں آرام سے رہیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، چند دنوں بعد کچھ فیصلہ کریں گے. بڑے تھکے ہوئے تھے، بہت دنوں سے پریشان تھے، صحیح طور پر سو نہیں پا رہے تھے، ذہنی اطمینان تھا نہیں. وہاں لیٹنا کیا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے تھپک تھپک کے ان کو سلا دیا. یہ تھپک تھپک کے سلا دیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے پروردگار کا نام لیا اور نعرہ توحید بلند کیا، فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، کان پر گویا جیسے تھپک تھپک کا سلا دیا جاتا ہے، ویسے ہم نے ان کو سلا دیا. اب وہ سو گئے. سونے کے بعد کتنی مدت سوئے، یہ بڑا مسئلہ ہے. بڑی لمبی مدت سوئے، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. اس اثنا اللہ تعالیٰ نے کئی ان کے لیے انتظامات فرمائے. ان انتظامات میں سے ایک انتظام یہ تھا کہ سورج نکلتا
تو ایسا نکلتا کہ جب مشرق سے سورج بلند ہونے لگتا تو غار میں روشنی اور دھوپ پہنچتی، لیکن ان سونے والوں کے اوپر یہ دھوپ نہیں پڑتی، بلکہ ان سونے والوں کے سیدھے جانب دھوپ پڑتی، ان کو حرارت مل جاتی۔ آپ جانتے ہیں زندگی کے لیے ٹیمپریچر ضروری ہے، ان کو دوسرے اور فوائد مل جاتی ہے، تمازت مل جاتی۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے سورج اوپر اٹھتا، اٹھنے کے بعد وہ غروب ہونے لگتا، تو پھر غار میں ایک ایسا سوراخ تھا کہ سونے والوں کے بائیں جانب سے پھر روشنی گرتی، دھوپ گرتی، لیکن ان کے اوپر ڈائریکٹ نہیں گرتی، بلکہ ان کے بائیں جانب گرتی، ان کے لیفٹ سائڈ دھوپ گرتی، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سورج ڈوب جاتا، جس کی وجہ سے ان کی نیند میں کوئی خلل نہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ غار کا ایک عجیب و غریب منظر تھا کہ اگر کوئی بھولا بھٹکا جنگل میں اس پہاڑ پر چڑھ بھی جائے اور غار کے اندر جھانک بھی لے تو ایک ایسا باروق منظر تھا کہ اس کو دیکھ کے وہ گھبرا جاتا تھا کہ اندر کچھ ہے، پتہ نہیں ڈاکو ہیں کیا ہے، اور ایک خطرناک قسم کا منظر نظر آ رہا ہے، لہذا غار میں گھسنے کی کبھی کسی نے جرات نہیں کی، وہ نکل کر بھگ جایا کرتا، پلٹ جایا کرتا۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم اور آپ سوتے ہیں، اور اگر تھکن کے بعد گہری نیند ہم لوگ سو جائیں تو 2-4 گھنٹے کے بعد جب آنکھ کھلے گی تو ہم جس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس چیز کو محسوس کرتے ہیں، وہ یہ کہ جس کروٹ ہم سو گئے بڑی دیر تک وہ کروٹ سن ہو جاتا ہے، اس میں تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے، وہ ہاتھ پیر وہ حصہ دکھنے لگتا ہے، لہذا ایٹومیٹیکلی انسان فطری طور پر انسان سوتے ہوئے کروٹ لیتا رہتا ہے، دائیں بائیں چیت یہ خود بخود انسان کرتا رہتا ہے، اگرچہ کہ اس کو نیند میں محسوس ہو نہ ہو، لیکن وہ خود کرتا ہے، اور اس سے خون کا دوران بھی انسان کا صحیح رہتا ہے، اس سے اس کا کوئی عضو دبتا نہیں، سن نہیں ہوتا، اور زندگی کے آثار ہر عضو میں باقی رہتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے یہ انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اگر تم ان کو دیکھتے تو محسوس کرتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے تھے، لیکن دیکھنے والا جب دیکھتا اس غار میں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کچھ لوگ ہیں جو جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں، ہوشیار ہیں، سو نہیں رہے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں آپ اندازہ کیجئے اگر چوروں کو ڈاکوؤں کو اندازہ ہو کہ اندر کچھ لوگ سو رہے ہیں تو لازمی بات ہے وہ گھسیں گے، تلاشی لیں گے کہ ان کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے، کچھ لوٹنے کی چیز تو نہیں ہے، کچھ چرانے کی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی حیت اور ان کی کیفیت ایسی رکھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا اگر کوئی غار میں جھانک کر دیکھے تو جیسے کہ سو رہے ہیں۔ اچھا، جو دونوں غار کے سوراخ ہے، جو غار میں نے دیکھا اردن میں، وہ دونوں کے دونوں سوراخ ایسے ہیں کہ ذرا فاصلے پر ہیں، کم سے کم آپ اندازہ کر لیجئے کہ جو سامنے سے مشرق سے جو سوراخ ہے جس سے وہ داخل ہوئے تھے وہ تقریباً 20 فٹ کے قریب، اور جو آسمان کی طرف ہے پہاڑ میں سے شگاف اوپر وہ تقریباً 30-35 فٹ اوپر ہے۔ اتنی دور سے اگر دیکھیں اور ہلکی ہلکی روشنی ہو، اور جیسے کہ مفسرین حضرات نے فرمایا کہ عجیب و غریب ان کے چہرے پہ نور تھا، اس نور کی وجہ سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ بس ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور ابھی بات کرتے کرتے تھوڑا سا تھکے آرے آرام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ہمت نہیں کرتے تھے کہ وہاں زیادہ دیر رکیں یا اندر جائیں یا ان کی نیند میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں، ڈسٹرب کریں، اس کی ہمت لوگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی حکمت نے یہ طے کر لیا تھا کہ ان کو لمبی نیند سلانا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، دیکھنے والے تم اگر دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا ایقاظ کہ وہ جگے ہوئے ہیں، بیدار ہیں، جبکہ وہ رقود وہ سو رہے ہیں۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم کو کروٹ بدلتے رہتے تھے، دائیں بائیں ہم کروٹ بدلتے رہتے تھے۔
ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ بالکل ایک اس میں پڑے ہوئے ہوں، کیڑے لگ گئے ہوں اور اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں بیڈ سورس ہو جاتے ہیں، کیا کیا پرابلم ہوتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ کروٹ بدلتے رہتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنی جانب منسوب فرمایا، وہ کروٹ لیتے تھے نہیں فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ، ہم ان کو کروٹ بدلتے رہتے تھے، ذات الیمین کبھی سیدھے ہاتھ کی جانب، ذات الشمال کبھی بائیں جانب، یہ الٹ پلٹ وہ ہوتے رہتے تھے. اور وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، الصحن میں ان کا کتا اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. وسیط کہتے ہیں صحن کو، اور ذراعون کہتے ہیں سامنے کے ہاتھوں کو. لازمی بات ہے چونکہ جانوروں کے 4 پیر ہوتے ہیں اور ہم اردو میں چاروں پیروں کو پیر سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن عربی میں عام طور پر ان کے لیے الفاظ الگ الگ ہے. لہذا کتے کے سامنے کے دونوں پیروں کو اللہ تعالیٰ نے ذراعون سے تعبیر فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسط پھیلایا ہوا تھا ذراعیہ اپنے سامنے کے دونوں پیروں کو بالوسیط آنگن میں. وہ غار کا لوکیشن ایسا ہے کہ جس حصے میں میں بیٹھا ہوں اتنا ہی اونچا آپ چبوترا تصور کر لیجئے، تقریباً 6x8 کا، اور اس کے بعد اتنا ہی سامنے صحن ہے، اور یہاں اوپر داخل ہونے کے لیے سوراخ، اور ادھر ایک سوراخ ہے جو پہاڑ کے اوپر کھلتا ہے. جب آپ باہر سے اوپر پہاڑ کے چٹان کے اوپر چڑھیں گے تب اس سوراخ سے آپ نیچے جھانک سکتے ہیں. لہٰذا یہاں آنگن میں کتا لیٹا ہوا. اب تو ان کی قبریں آنگن میں بنا دی گئی، چبوترا خالی چھوڑ دیا گیا. اس سائڈ میں اور اس سائڈ میں قبریں بنا دی گئی. ادھر 3 قبریں ہیں، ادھر 4 قبریں ہیں، 7 قبریں بنی ہوئی ہیں. اس کی کیا تفصیل ہے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. تو یہ جو اس غار کا صحن کے معنی یہ کہ اس کے اوپر بھی پہاڑ ہے. صحن کے معنی ایک کھلے آسمان کے نیچے نہیں تھا، وہ پہاڑ تو پورا ہے تو آپ گھیرے ہوئے ان کو، لیکن ایک کھلا حصہ تھا سامنے، اس پر کتا لیٹا ہوا تھا. یہ کتے کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کلبن کے ترجمے میں ذرا بعض لوگوں کو پریشانی ہوئی، اور اس سے پہلا ترجمہ تو یہ کیا کہ کلبن سے مراد جو ہے ان کا ایک پہرے دار تھا، ایک صاحب تھے پہرے دار جن کا نام کلبن تھا. میں نہیں سمجھتا پچھلے زمانے سے بھی کتا نام رکھنے کا رواج رہا ہوگا. موجودہ دور میں تو ہے کلب عابد، کلب صادق، لیکن پچھلے زمانے میں رواج تھا یا نہیں تھا پتہ نہیں. لیکن یہ رائے ماننے سے ذہن بالکل انکار کر دیتا ہے، ذوق انکار کر دیتا ہے، عربی کا ذوق انکار کر دیتا ہے. کیوں؟ دیکھیے کسی انسان کے لیے یہ کہنا کہ سامنے کے دونوں پیر پھیلائے ہوئے وہ صحن میں پڑے ہوں تو تعبیر جمتی نہیں. ذراعیہ بالوسیط کی جو تعبیر ہے یہ عربی میں کتوں کے ساتھ خاص ہے. لہذا جانور کے ساتھ یہ خاص ہے، اس کو کتے سے کتا مراد لینے میں کوئی حرج نہیں. یہ لوگوں کے ذہن میں کیوں سوالات ہوتے ہیں وہ ابھی میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا کہ کتے سے مراد چیتا ہے، چیتا ساتھ تھا ان کے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب ایک کیٹ فیملی کے ہیں، لیکن چیتے کے لیے عربی میں الگ لفظ آتا ہے، لعوبہ کا لفظ آتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ وہ لفظ چھوڑ کے کتے کا لفظ کیوں اختیار فرمایا؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے سوچیے آپ. ایک لفظ کسی چیز کے لیے بنا دیا گیا ہے اور وہ چیز اس لفظ سے معروف ہے، مثلا کرسی ہے، مثلا تخت ہے، اب آپ اس کو تخت نہیں استعمال کر کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ کپڑا کہہ رہے ہیں، اس کو آپ تخت نہیں استعمال کر کے اس کو سیڑھی کہہ رہے ہیں. تو کیوں ایک لفظ چھوڑ کے بلا وجہ دوسرا لفظ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا حکمت ہے بتائیے. تو لازمی بات ہے کہ کلبن کا لفظ کتے کے لیے بولا جاتا ہے اور معروف ہے، استعمال میں ہے، تو کتے سے کتا مراد لیجیے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ ساری پریشانیاں مفسرین کو اس لیے ہوئی کہ شریعت اسلامی میں کتے کو پسند نہیں کیا گیا. تو اگر آپ کتا لے کے کیسے گئے؟ پہلی بات یہ کہ شریعت کے جزوی احکام تبدیل ہوتے رہے، بنیادیں تو تبدیل نہیں ہوئی. نمازیں تو نماز رہی، مگر بہت ممکن ہے کہ جیسے ممکن کیا بتایا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں 3 نمازیں فرض تھی، 5 فرض نہیں تھی. اس طرح کی زکات تو فرض تھی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، لیکن یہ 2.5% اور یہ ترتیب یہ نہیں ملتی پچھلی کتابوں میں. تو بنیادیں تو تھی شریعت میں، لیکن جزویات میں بڑی تفصیل ہوا کرتی تھی، بڑی تبدیلیاں ہوا کرتی تھی. تو کتے کے سلسلے میں کوئی ضروری نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، موسیٰ علیہ السلام کا نام میں کیوں لے رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت کے احکام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پابندی کرتے تھے.
شریعت موسوی ہی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، شریعت کو کینسل نہیں کیا تھا. صرف بنی اسرائیل کے اندر جو قباحتیں آ گئی تھی، بلکہ آپ اجازت دیں میں کہوں بنی اسرائیل کے اندر جو خباثتیں آ گئی تھی ان کی اصلاح کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے. تو شریعت وہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. شریعت موسوی تبدیل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور شریعت موسوی جو تبدیل ہوئی تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ قبلے کا حکم بھی بدلا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی نبوت تک نماز میں رخ کیا جاتا تھا بیت المقدس کا، فلسطین کی طرف بیت المقدس کا رخ کیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہ حکم تبدیل ہوا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اور اس شریعت میں کتا نجس تھا یا کتے کے سلسلے میں کوئی ایسے واضح احکام تھے اس کا ہم کو کوئی پتہ نہیں چلتا. اگر کسی کو تحقیق ہو تو الگ بات ہے، وہ ہمارا عام طور پر کسی بھی تفسیر و تاریخ کی کتاب میں اس کا پتہ نہیں چلتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کتے کے سلسلے میں کوئی احکام رہے ہوں. ہاں، خنزیر کے سلسلے میں حکم تھا کہ وہ ناپاک ہے، شراب کے سلسلے میں حکم تھا کہ وہ حرام ہے، لیکن یہ سب میں تحریفات انہوں نے کر دی اور اس میں بڑی گڑبڑ کی، وہ ایک دوسرا موضوع ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ذہن میں پیدا ہو گئی مفسرین حضرات کے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو بہت زیادہ مانوس کرنے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر لٹکتی ہو یا کتا رہتا ہو. ذی روح کی تصویر، کسی جاندار کی تصویر لٹک رہی ہو یا کتا ہو تو اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے. اور پھر تشریف فرمانی فرشتوں سے مراد کیا ہے؟ رحمت کے فرشتے. عذاب کے فرشتے تو آئیں گے، یہ نہ سمجھے کوئی میں گھر میں کتا پال لوں گا تو ملک الموت بھی نہیں آئیں گے، وہ تو آئیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی کہ اگر تم کو کھیتی کی حفاظت کرنا ہے یا مویشیوں کے لیے بکری پلی ہوئی، بکریاں پلی ہوئی، بھینسیں پلی ہوئی، ان کو لے جانے لانے میں چونکہ کتا بڑی نگرانی کرتا ہے تو مویشیوں کے لیے یا شکار پہ جانا ہوتا ہے اور کتے کا تم استعمال کرتے ہو تو تم کتا پال سکتے ہو لیکن گھر میں نہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لعاب کو نجس قرار دیا، ناپاک قرار دیا، اور اتنا ناپاک قرار دیا، اتنا ناپاک قرار دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 مرتبہ تو اگر کسی برتن میں وہ منہ لگا دے، 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ دھونا بھی کیسے، 6 مرتبہ تو تم یوں دھو لو اور 7ویں مرتبہ مٹی سے رگڑ رگڑ کے دھو فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو پالنے سے منع فرمایا، یعنی گھر میں، گھر کے اندر، آپ کے گھر کے حدود میں، اور اس کے لعاب کو ناپاک ارشاد فرمایا. اور اس کے لعاب میں جو ناپاکی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ کتے کے سلسلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی فرمائی اس کے پیچھے ایک بہت زبردست حکمت ہے. وہ حکمت یہ ہے کہ دراصل کتا جو ہے انسان سے بہت مانوس ہوتا ہے. کوئی اور جانور، بلی بھی ہے لیکن آپ سے اتنا مانوس نہیں ہوگی جتنا کتا مانوس ہو جاتا ہے. اور اس کے مانوس ہو جانے کی وجہ سے، دوستانہ بڑھ جانے کی وجہ سے بہت بڑی انسانی قباحت وجود میں آتی ہے. اور وہ انسانی قباحت جو وجود میں آتی ہے اس کا اکثر و بیشتر مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ اتنی کتے سے دوستی ہے، اتنی کتے سے دوستی ہے کہ شوہر سے طلاق مانگی جا رہی ہے. شوہر سے طلاق مانگی جا رہی کہ ان کو میرا کتا پسند نہیں ہے، بیڈ روم میں ساتھ نہیں سونے دیتے، لہٰذا میں ان کے ساتھ بیڈ روم میں نہیں رہوں گی، مجھے طلاق دے دیجیے. یہ سینکڑوں واقعات یورپ اور افریقہ کے کورٹ میں پیش آ چکے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوا کہ کتے کی خدمت ایسی کہ امی صاحبہ تو اولڈ ایج گھر میں سڑ رہی ہیں، ان کے پوچھنے والا کوئی نہیں، پرسان حال نہیں، اور محترمہ کے کتے کو دیکھنے کے لیے ایروپلین سے ڈاکٹر آ رہے ہیں اور $10,000 کی فیس ادا کی جا رہی ہے. $10,000 فیس کتے کے علاج کے آنے والے ڈاکٹر پہ ادا کی جا رہی ہے اور ماں باپ کو $1 نہیں، $1 نہیں. تو یہ انسان کے اندر چونکہ یہ قواعد ہے کہ وہ اس دوستی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ کتے سے زیادہ دوستی نہ کرو. اس کا کام حفاظت کرنا ہے، وفاداری ہے، ٹھیک ہے وہ باہر ہی وفاداری کرے گا، گھر کے باہر اس کو رکھو، گھر میں داخل نہ کرو.
बेडरूम में दाखिल न करो, अपने साथ खिलाओ और अपने साथ पिलाओ और अपने साथ सुलाओ, इसकी तुमको इजाजत नहीं दी जाएगी। फरिश्तों से तुम्हारी दूरी हो जाएगी, रहमत से अल्लाह की दूरी हो जाएगी। ये अहकाम इरशाद फरमाए, ये फिक्र का एक अलग हुक्म है, इसकी बड़ी तफसील है। यहाँ मैं अर्ज कर रहा था कि कुत्ता उनके साथ चला, और मुफस्सिरीन हजरात ने बहुत नुक्ते की बात ये इरशाद फरमाई कि कुत्ता साथ कैसे हो गया। जब ये रातों रात रवाना हुए तो जिन साहब का ये कुत्ता था, ये पीछे पीछे आने लगा तो धुतकारा, भगाया उसको। थोड़ी दूर और आगे बढ़े तो देखा फिर वो चला आ रहा है पीछे, फिर उसको धुतकारा, भगाया कि अपना रहे बस्ती पे ये बिला वजह हमारे साथ क्यों आ रहा है, क्या लेना देना, कहाँ कहाँ जंगल में जाना होगा। थोड़ी देर बाद फिर देखा कि फिर चला आ रहा, फिर धुतकारा, फिर भगाया। तो कहते हैं कि इनमें जो सबसे बड़े उम्र के थे, उनके दिल में अल्लाह ताला ने अजीब व गरीब बात डाली, और उन्होंने कहा कि देखो हम लोग 40-40 साल के होने तक अपने मालिक और मौला को नहीं पहचान सके, इसकी उम्र 4 साल है, अपने मालिक को पहचानता है। ये वफादार है, इसको साथ रहने दो, ये वफादार है, इसको साथ रहने दो। लिहाजा इसको साथ लेके वो चलते चले गए, और वो उनके साथ चलता चला गया, और उसके बाद से फिर गार में उन्हीं के साथ रहा, और उन्हीं के साथ फिर वो मरा। और जब नींद तारी हुई तो अल्लाह ताला ने उसमें भी नींद तारी की। अब बाद हज़रात ने ये भी तहकीक करने की कोशिश की कि जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा। तो जब तहकीक की तो कहा 4 जानवर हैं जो जन्नत में जाएंगे। एक वो दुम्बा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा फरमाया, एक वो हुदहुद जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में था, और एक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ था निशानी के तौर पर, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में फरमाया, और एक अस्हाबे कहफ का इन हजरात का ये कुत्ता। और मुझे समझ में नहीं आता कि ये इंसानों को मुश्किल हो रही जन्नत में जाने में, और ये कुत्तों को गधों को जन्नत में दाखिल करने की क्यों कोशिश की जाती। जो होगा होगा, जिन चीजों के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बेपताही बात इरशाद नहीं फरमाई, या रिवायात सहीहा में कोई चीज नहीं आई, उसके पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो इस्लाम का मिजाज है वो ये बताता है कि इंसान जवाबदेह हैं, इंसान जिंदा किए जाएंगे, उनके साथ जन्नत का मसला होगा, उनके साथ जहन्नम का मसला होगा। जानवर जवाबदेह नहीं है, इसीलिए वो भुला दिए जाएंगे, खत्म। वो इंसान की खिदमत के लिए पैदा किए गए, वो काम आ गए, उनका हिस्सा खत्म हो जाएगा, और जो बड़ा झगड़ा हो जाएगा, लोग अपने अपने जानवरों को जन्नत में भी साथ ले जाना चाहेंगे। जैसे फिरौन का नजरिया था, फिरौनियों का नजरिया ये था कि उनको दोबारा जिंदगी मिलेगी तो उनको सारी चीजों को जिंदगी मिलेगी। तो आप यकीन जानिए, बंदरों की मम्मी बना के रखी है उन लोगों ने, कुत्तों की मम्मी बना के रखी कि अब ये जिंदा हो गए तो इनका चहीता कुत्ता भी जिंदा होगा, ये जिंदा होंगे तो इनका फालतू बंदर भी जिंदा होगा। ये सारे वो अकायद है जो तवहुमात और खुराफात की बुनियाद पर है। इन लाताइल बहसों में हमको नहीं पढ़ना चाहिए। लायामी किस्म की है, इसका नतीजा कुछ हासिल होने वाला नहीं है कि जन्नत में जाएगा भी कि नहीं जाएगा। जो होना था हो गया, मेरे ख्याल में खत्म हो गया किस्सा, वो नसिया मनसिया हो जाएगा। बेचारे 4 जानवर जन्नत में जाएंगे तो सोचिए बेचारों का क्या दिल लगेगा। एक अकेला कुत्ता, एक अकेला गधा, एक अकेला बकरा और हुदहुद, न इनके जिन्स के दूसरे जानवर, न कुछ न क्या, ये अकेले पड़े रहेंगे, इनके लिए तो मुसीबत हो जाएगी। लिहाजा इनके लिए भी फिर हूर वूर का इंतजाम करना पड़ेगा। ये सारी वो चीजें हैं जो महज क़यास आराई से इंसान तय करने की कोशिश करता है। और अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, ला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। जिन चीजों का इल्म नहीं है उनके पीछे न पड़ो तुम। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, हरगिज़ उन चीजों के पीछे न पड़ो, उस पे वक्त जाया न करो जिनका तुम पे इल्म नहीं है। छोड़ो ये सारी चीजों को। लिहाजा सिर्फ इतना फरमाया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल-वसीत, कि उनका कुत्ता आंगन में पैर फैलाए रहा। और ये इसलिए इरशाद फरमाया ताकि उसकी वफादारी को नुमाया किया जाए। इस चीज की जानिब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई मकामात पर इस चीज को नुमाया फरमाया कि जरा जानवरों से सबक लो, वो अपने मौला और मालिक के कितने वफादार होते हो और तुम कितने नाफरमान हो। इसकी जानिब तो अल्लाह ताला ने तवज्जो दिलाई। यहाँ भी यही इशारा है। और इसके साथ साथ ये जिक्र जो अल्लाह ताला ने फरमा दिया हो, इसलिए कि देखो एक जानवर नेकोकारों के साथ वफादारी करके उनकी खिदमत में रहता है, उनकी सोहबत को नहीं छोड़ता, तो वो इस मकाम पर पहुंच गया कि अल्लाह की किताब में उसका तज़किरा हो जाए।
اگر تم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی وفاداری کرو گے اور اللہ کی وفاداری کرو گے تو تمہارا مقام کتنا بلند ہو جائے گا. سوچو تمہارا اپنا مقام کتنا بلند ہو جائے گا کہ چند اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے کتے کا ذکر اللہ کی کتاب میں آ گیا, تو پھر اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے انسان کا مقام کتنا بڑھ سکتا ہے, یہ تصور کرنے کی چیز ہے. اس پہ غور کرو. ارشاد فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرمائے, دیہات کے ایک سیدھے سادے بھولے بھالے صحابی تشریف لائے, حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول مدد ساعت و قیامت کا میں ذرا بتائیے مجھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سوالات کو ٹال دینے کی کوشش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول بتائیے قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا قیامت کر رہے ہو, تم نے کیا تیاری کی. ارشاد فرمایا قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی, کون سے تم نے ایسی عبادتیں کر لی, طاعتیں کر لی جس کی بنیاد پہ قیامت کے لیے جلدی مچا رہے ہو. تو اس پر انہوں نے کہا اللہ کے رسول تیاری تو بہت کچھ نہیں ہے, تیاری تو بہت زیادہ نہیں ہے, مگر ایک بات ہے اللہ کے رسول آپ سے محبت ہے, آپ سے محبت ہے, اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطمینان دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا المرء مع من احب, کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بڑھ کر ہم لوگوں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں تھی, کیونکہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں. لہذا اطمینان ہو گیا کہ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت قیامت کے بعد بھی ملے گی. تو یہ کسی نیکوکار سے محبت, اللہ کے رسولوں سے محبت, صالحین سے محبت, اللہ کے عبادت گزار بندوں سے محبت, یہ انسان کے مقام کو بہت بلند کرتی ہے, اور اتنا بلند کرتی ہے, اتنا بلند کرتی ہے کہ ان کے ساتھ پھر حشر ہوتا ہے, ان کے ساتھ پھر انسان کا معاملہ ہوتا ہے. اور آپ سوچئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا, جو حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرے گا, جو حضرت عمر سے, جو حضرت عثمان سے, حضرت علی سے, عشرہ مبشرہ سے, صحابہ سے, صلحاء سے, تو اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اور جو ان حضرات سے بغض رکھے گا, نفرتیں رکھے گا, تو لازمی بات ہے ان کے دشمنوں کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ نے نیکوکاروں کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنا اور ان سے محبت کرنا اس کو پسند فرمایا, اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. موجودہ دور میں عالم یہ ہو گیا کہ قلبوں کے ممبر بننے کے لیے 25-50 لاکھ پیمنٹ کرتے ہیں, شرابیوں کی صحبت کے لیے, فاسقوں کی صحبت کے لیے, دین کے دشمنوں کی صحبت کے لیے, اور مشرکین کی صحبت کے لیے تم 50 لاکھ روپے پیمنٹ کر رہے ہو. اور جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر سچے بندے مومن ہو تو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے 50 لاکھ روپے تم خرچ کرتے صالحین کی محبت کے لیے, ڈھونڈتے دنیا میں, سفر کرتے اور کور باندھ کر نکل جاتے اپنے کاندھے پہ سامان رکھ کے, تلاش کرتے کہاں ہے اللہ والے, وہاں اس در پہ جا کے پڑ جاتے. لیکن الٹی ترتیب ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں یہی بات بتائی کہ ایمان کی اہمیت ہے, نیکیوں کی اہمیت ہے, دنیا کی اور مادے کی اہمیت نہیں ہے. ایمان کی اہمیت یہ ہے کہ ایمان بچانے کے لیے کچھ نوجوان چلے اور ان کے پیروں میں دم ہلاتا ہوا کتا چلا تو اس قابل ہو گیا کہ اللہ کی کتاب میں اس کا تذکرہ آ جائے. اس کا مقام یہ ہو گیا کہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں, ورنہ اتنا اگر جز اللہ تعالیٰ ارشاد نہ فرماتا تو کیا جاتا. آپ سوچئے اس پورے واقعے میں کیا کمی آتی. وَقَلْبُهُ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, ایک ایسا لگتا ہے جیسے جملہ معترضہ ہے, بیچ میں جملہ معترضہ عربی میں کہتے ہیں بیچ میں ایک جملہ آ گیا, تو بیچ میں ایک بس جملہ آ گیا, ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر دیا صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جن کے ساتھ رہو گے ان کے ساتھ تمہارا تذکرہ ہوگا, جن کے ساتھ رہو گے ان کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, جن کے ساتھ رہو گے ان کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا. لہٰذا ہم سوچیں کہ ہم کس ترتیب پہ چل رہے ہیں اور ان کی صحبتوں کو ہم ترجیح دے رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ ایسے سوئے کہ بظاہر لگتا تھا کہ جگے ہوئے ہیں, اور ان کو دائیں بائیں کروٹ ہم دیتے رہے
اور ان کا کتا شہر میں پیر پھیلائے پڑا رہا، اور اس غار میں اگر تم جھانک کے دیکھتے، لو اطلعت علیہم، اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے، لولیت منہم فرارا، تو پلٹ کر بھاگ پڑتے، پلٹ کر لولیت پلٹ جاتے، منہم خوف کی وجہ سے، فرارا بھاگتے ہوئے، ولملئت منہم رعبا، اور روب سے تم بھر جاتے ہو، گھبراہٹ، ایسا محسوس ہوتا بہت خطرناک قسم کا منظر ہے، ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی ایسی چیز ہے جو اٹیک کر دے گی، جو پکڑ لے گی ہم کو، لہذا ایک اللہ تعالیٰ نے باروب ماحول طاری کر دیا اس غار میں، اور اس کی وجہ سے ہر کس و ناقص وہ داخل نہیں ہو سکا، اور اس کی وجہ سے ان کی نیند میں کوئی خلل نہیں آیا۔ اب اس کے بعد سے یہ سوتے رہے یہاں تک کہ پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور پھر ہم نے اسی طرح ان کو بیدار کر دیا، جس طرح ہم نے ان کو سلایا اسی طرح ہم نے ان کو بیدار کر دیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں تحقیق کر لے، پوچھ لے، کیا پوچھ لے، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، آنکھیں ملتے رہے، اٹھے دیکھے ذرا نیند اس کے اثرات کم ہوئے، تو پھر اس کے بعد سے ان میں سے ایک نے کہا کتنی دیر رہے ہم لوگ غار میں، ذرا لمبی نیند لگ رہی ہے، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، ایک نے کہا پورا دن سو گئے ہم لوگ، صبح سوئے تھے دیکھو اب شام ہونے جا رہی، بعد نے کہا نہیں، او بعد یوم، کچھ حصہ سوئے، اتنا نہیں، پورا دن تھوڑی سوئے ہیں، کچھ 6-7 گھنٹے ہم سوئے، آپس میں ان کو خود نہیں پتا چل رہا ہے۔ تو تیسرے نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کتنا سوئے بس پروردگار جانتا ہے، مگر اتنا لگ رہا ہے یار لمبی نیند سو گئے، یا تو ہم کل سوئے تھے آج بیدار ہو رہے ہیں، یا پھر یہ کہ 8-10-12 گھنٹے سو گئے، بہت لمبی نیند سو گئے۔ نیند کی ایک تھکن سی ہے، نیند کی بھی ایک تھکن ہوتی ہے، وہ صبح آپ نے محسوس کیا ہوگا، بالخصوص اگر لمبی نیند ہو جائے تو ذرا جسم انسان کا منجمد ہونے لگتا ہے، پھر تھوڑا وہ حرکت دے کے اپنے آپ کو ایکٹیو کرتا ہے، اس کیفیت کو انہوں نے محسوس کر کے یہ کہا کہ نیند بڑی لمبی ہو گئی۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو بھوک محسوس ہونے لگی تھی، بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، اتنی بھوک لگ رہی ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ہم خاصی لمبی مدت سوئے، لہذا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی جانب ہم اپنے میں سے ایک کو بھیجتے ہیں اس چاندی کے روپیے کے ساتھ، ورق کہتے ہیں چاندی کے روپیے، اس زمانے میں یا تو روپیے سونے کے ہوتے تھے، سکے، اب سکوں سے آپ اس کو سمجھ لیں، یا چاندی کے ہوتے تھے، دوسرے میٹل کے نہیں ہوتے تھے، یہی دو چیزیں تھی جن کی اہمیت تھی۔ آج بھی جو آپ کے نوٹ ہوتے ہیں وہ سونے کے برل میں ہوتے ہیں، ریزرو بینک میں جتنا سونا ہوتا ہے اتنا وہ نوٹ چھاپتے ہیں، اور اندر کیا کرتے ہیں وہ تو مجھے پتا نہیں، لیکن کہتے تو یہی ہے کہ سونے کے متبادل میں نوٹیں چھاپی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں سیدھا لین دین سونے اور چاندی کے سکوں سے ہوا کرتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، اور پچھلے زمانے میں بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا اشرفی، سونے کی اشرفی کہلاتی تھی، چاندی کی کیا کہلاتی تھی پتا نہیں، لیکن ورق جب کہتے ہیں تو چاندی کا سکہ، لہذا ان کے پاس چاندی کے کچھ سکے تھے، اور وہ سکے دے کے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ، ہم میں سے ایک کوئی آدمی بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ، ان سکوں کے ساتھ چلا جائے، کہاں إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، بستی کی طرف شہر چلا جائے، اور جانے کے بعد سے کھانا خریدے، لیکن کھانا خریدنے کے لیے دو باتیں انہوں نے کہی، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تحقیق کرے کہ سب سے پاک غذا کون سی ہے، بازار میں وہ لے کر آئے، ازکا، انتہائی پاک، زکیہ بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، اگر زکیہ تم کہتے تو آپ پاک سے ترجمہ کرتے، لیکن ازکا کے معنی ہوتے ہیں بہت پاک، جیسے اکبر کا ترجمہ آپ کریں گے بہت بڑا، ایسے ہی ازکا کے معنی ہوتے ہیں بہت پاک۔ خود تحقیق کریں، سب سے عمدہ نفیس پاک غذا جو اویلیبل ہے بازار میں وہ لے کر آئے۔ مزاج بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ تحقیق کرو رزق میں، وہ رزق تلاش کرو جو حلال ہو، پاک ہو، صاف ستھری ہو، اچھی ہو، معلوم کرو، بازار میں جو چیز سامنے آ جائے وہ خرید کے نہ کھا لو، نہ لا لو گھر، بلکہ اس میں سے جو پاکیزہ چیز ہے، اچھی چیز ہے، ذبیحہ کی ہے تو معلوم کر لو یہ شرعی بنیاد پہ ذبح ہوا کہ نہیں ہوا،
वगैरह वगैरह, मिलावट तो नहीं है इसमें कोई नजीस और नापाक चीज की, ये सारी तहकीक करके फिर इंसान किसी चीज को अपनाए और खाए। और आजकल ऐसा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं और उनके चिकन मिलने लगे हैं, खाने पीने की चीजें मिलने लगी हैं और मुसलमानों का हुजूम खरीदते जा रहे हैं। ये आपकी ड्यूटी आप तहकीक करें कि वो हलाल तरीके पर ज़िबा किया गया है नहीं किया गया। हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम तहकीक करके आपको बताएं। आप खा रहे हैं तो आपकी ड्यूटी है, आपके मुंह में कौन सा लुक़मा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान नाजायज चीज खाता है और नाजायज चीज उसके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, जुज बन जाती है, तो फिर उसकी दुआएं भी कबूल नहीं होती, दुआएं भी कबूल नहीं होती। लिहाजा एहतमाम करना चाहिए कि ये चीज हलाल पर मबनी है कि नहीं है। अब आप सोचिए, ये ईमान वाले ये अपने साथियों में से एक साथी को भेज रहे हैं तो कह रहे हैं फलियंजुर, वो तहकीक कर ले क्या अय्युहा अस्का तामन, कि कौन सा खाना सबसे ज्यादा पाक है, साफ सुथरा है बाजार में। तहकीक करने के बाद फलियातिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु, उसमें से कुछ खाने की चीज खरीद कर तुम्हारे पास ले आए, एक चीज। दूसरे वलियतलत्तफ, अपने आप को छुपाए, अपने आप को पोशीदा रखे, जाहिर न करे कि हम लोग हिजरत करके फला जगह से चले आए हैं, बिल्कुल नहीं। क्यों? याद रखो, अगर वो जान लेंगे तो मुसीबत होगी। वला युशइरन बिकुम अहदा, कोई तुमको अभी पहचान ना पाए, कोई महसूस न करे कि हम लोग पना लिए हुए हैं, गार में हैं और हम लोग गए वो ईमान के लिए हिजरत करके आए हुए हैं। नहीं, अभी छुपाओ। क्यों? अभी तो ये जालिमों की हुकूमत है। इन्नहुम यज़हरु अलैकुम, अगर तुम पर गालिब आ जाए, तुम पर वो कंट्रोल कर लें, यजुमुकुम, या तो पत्थर मार मार के खत्म कर देंगे, और युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या अपने मजहब में लेके चले जाएंगे, मुर्तद कर देंगे, इस्लाम से फेर देंगे, तौहीद से फेर देंगे। वलन तुफ्लिहू इज़न अबदा, फिर तो नाकाम हो जाओगे, फिर कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी तो दीन पर, इस्लाम पर, कलमे खैर पर मरने पे है। लिहाजा अपने ईमान को बचाने के लिए छुप कर जाओ, महसूस न होने दो कि हम लोग कोई अजनबी है, बाहर से आए हुए हैं। चुप कर कोई अच्छी पाकीज़ा चीज खरीद कर ले आओ। अब ये बेचारों को नहीं मालूम कि कितने दिन सो चुके। ये सो चुके थे 300 साल शमसी एतबार से और 309 साल कमरी एतबार से, चांद के जो महीने होते हैं उस एतबार से 309 साल, 3 सदी और 9 साल मजीद। और शमसी एतबार से, जिसको हम जो हमारी ये डेट है दिसंबर की, जनवरी फरवरी की, इस डेट के एतबार से वो पूरे 300 साल सो चुके थे, 3 सदियां गुजर चुकी थी। और डेशेसिया दकियानोस, इसकी हुकूमत तब्दील हो गई थी, शिकस्त हो चुकी थी, उसकी हुकूमत को तोड़कर उसको खत्म कर दिया गया था और रूमियों ने हुकूमत शुरू कर दी थी। और रूमियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को कबूल कर लिया था। लिहाजा अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों का बोलबाला था। अब कंट्रोल किसके हाथों में था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के हाथ में था। हालात बहुत बदल चुके थे, बिल्कुल दुनिया तब्दील हो चुकी थी। और उस जमाने में 2 बातें थी। एक तो ये ज्यादा अहम नहीं है लेकिन ध्यान में रखिए कि 7 लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत लेकर खड़े हुए थे। वो रातों रात गायब हो गए, कहाँ गायब हुए, कहाँ गायब हुए, लोग पूछा करते थे। वो लोग पूछा करते थे, उनके बारे में तहकीक करने की कोशिश करते थे। ये एक तारुफ था। और दूसरे ये अहम तरीन बात कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत के कुल 3 साल ही मिले, 3 से कम साल मिले नबूवत के। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल के थे कि आसमान पर उठाए गए और इंशाअल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो तब उम्र को पहुंचेंगे और वफात पाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पूरा मौका नहीं मिला था कि आप अपनी कौम की या अपनी उम्मत की तरबियत कर देते। लिहाजा ईसाई बहुत बिगड़े। आप जानते हैं 3 खुदाओं का तस्वुर उन्होंने पैदा कर दिया। उस मौके पे जो सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा था, किस मौके पे? ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया के आमद और बेअसत से तकरीबन 200 साल पहले का वक्त आप तस्वुर कीजिए। रूमी सल्तनत में जो इशू चल रहा था, जबरदस्त बहस चल रही थी, गर्मा गर्म कलीसियाओं में, गिरजाघरों में, चर्च में, वो ये कि इंसान हशर में जो उठाया जाएगा तो जिस्म के साथ उठाया जाएगा या रूह के साथ।
غالب وہ لوگ آ گئے تھے جو یہ کہتے تھے صرف روح اٹھائی جائے گی، جسم تو زمین میں سڑ کر جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ لوگ غالب آ گئے. لیکن جو بادشاہ تھا، ٹھیروڈکس جس کا نام آتا ہے، وہ اس کو اطمینان نہیں تھا، روایتوں میں آتا ہے وہ رات میں رو رو کے دعا کرتا تھا، اللہ ارنا الحق حقا، اللہ حق کھول کر لائیے کیا ہے. اگر صرف روح کے ساتھ معاملہ ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اہم. اصل مسئلہ تو جسم کا ہے، جسم اٹھایا جائے گا نہیں اٹھایا جائے گا. لہذا یہ بڑی گرما گرم بحث اس زمانے میں چل رہی ہے. اسی زمانے میں یہ حضرات نیند سے بیدار ہوئے. نیند سے بیدار ہونے کے بعد ایک دوسرے کو اٹھایا اور بیٹھ کے پہلے مشورہ کیا 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 جائے. کہا ابھی چھپے رہیں گے ہم لوگ، گاؤں میں نہیں نکلیں گے، باہر نکلیں گے تو پتا نہیں یہ کون سا ملک ہے، کون سے علاقے میں ہے. ہم رات کو سو تو گئے تھے، اب ہم دن میں نکلیں گے، ہم کو پھر پکڑ کے ایسا نہ کریں مرتد بنا دیں، ایسا نہ کریں پرانے مذہب کی طرف لوٹانے کی کوشش کریں. اور دوسرے یہ کہ پہلے صاف ستھری کوئی اچھی غذا ہم کھا لیں پیٹ بھر کے، اس کے بعد پھر آئندہ کے سلسلے میں سوچیں گے. یہ مشورہ کرنے کے بعد ایک صاحب کو انہوں نے پیسے دے کر بھیجے اور وہ صاحب پیسے لے کر نکلے. چھپتے چھپاتے بڑی کوششوں سے وہ ایک جگہ پہنچے جہاں کے روٹیاں بک رہی تھی. نان بھائی وہ نان بیچ رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس یہ دیکھو یہ سکے ہیں، یہ 3 4 5 جتنے بھی جو بھی پیسے ہوں گے، اس کے بدل میں، اس کے عوض میں روٹی دو. تو پہلے وہ ان کو گھور رہا تھا. کیوں گھور رہا تھا؟ ان کے کپڑے بڑے عجیب و غریب تھے، اس زمانے میں کپڑے ہی نہیں پہننے جاتے تھے، لہٰذا کپڑوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا. جیسے ہی سکوں کو دیکھا تو چیخنا پکارنا شروع کر دیا، شور کرنا شروع کر دیا، مجمع جمع ہو گیا. کیونکہ سکے جو تھے وہ 300 سال پرانے تھے اور اس کے اوپر ریشس جو بادشاہ تھا، دقیانوس جس کا نام ہے، وہ بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی، وہ بنی ہوئی تھی، ابھی بنی ہوئی ہوتی ہے نا. کہیں محمد علی جناح بنے رہتے ہیں، کہیں گاندھی جی بنے رہتے ہیں، تو ویسے ہی اس پہ یہ بنا ہوا تھا. دیکھتے ہی وہ کہنے لگا یہ پرانے زمانے کے سکے ان کے پاس کیسے آئے. شور ہوا، مجمع جمع ہو گیا. جب مجمع جمع ہو گیا تو ان کو پکڑ کر سیدھا سیدھا بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہجرت کر کے چلے تھے اور بہت دور ہم لوگ آ گئے تھے اور ایک غار میں ہم لوگ سو گئے تھے. اب بھوک لگ رہی تھی، کھانے کے لیے میں نے سکے پیش کیے تو بس اب تو ان کے ہاتھ پیر لوگ چومنا شروع کر دیے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اسی طرح ہم نے ان کا معاملہ کھول دیا. کیوں؟ آثرنا کے معنی اطلاع دے دینا، آثرنا کے معنی معلومات فراہم کر دینا. اور اسی طرح ہم نے ان کے بارے میں لوگوں کو واقف کرا دیا. کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان جائیں اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت پکی ہے، جسموں کے ساتھ اٹھنا ہے. جب یہ 300 سال سو کر اٹھ سکتے ہیں تو پھر تم سینکڑوں سال سو کر بھی اٹھ سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعید نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن اور محال نہیں. نعوذ باللہ، وہ قادر ہے اس بات پر کہ پھر تم کو جسموں کے ساتھ دوبارہ میدان حشر میں کھڑا کر دے. اور وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جب قیامت کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ ہمارے جسم جاتے کہاں ہیں، کیوں لوگ اتنا غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں. انسان کا جسم کہاں جائے گا؟ سوچئے جو انسان مرتا ہے اس کا جسم اسی بوتل میں ہے، گویا کہ اسی برتن میں ہے جس کو آپ گلوب کہتے ہیں. یہاں سے جو سب سے قریب چاند ہے تو چاند میں بھی ہمارے اجزاء بھی شفٹ ہوتے ہیں، یہی کا یہی ہے، سمندر کی تہہ میں، کیڑوں کے پیٹ میں، کہیں نہ کہیں. لہٰذا یہ دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو جمع کر دے، یہ کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن ہے؟ اس پروردگار، اس خالق کے لیے، اس مالک کے لیے جس مالک کے سامنے کوئی مٹیریل نہیں تھا، نہ سیمنٹ، نہ گارا، نہ پتھر، اس نے سورج کو بھی پیدا کر دیا، چاند کو بھی پیدا کر دیا، دنیا کو بھی پیدا کر دیا، اور ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلینز آف اسٹارز کو اس نے پیدا کر دیا. جب بغیر مٹیریل کے اس نے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی، یونیورس پیدا کر دی، تو پھر وہ مٹیریل جب بکھرا ہوا ہے تو جمع کرنے میں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ انسان کیوں ادھر ادھر بھٹکتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت ہو کر رہے گی، میدان حشر میں تم کو اپنے جسموں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، حساب کتاب لینا ہوگا. روح بھی رہے گی، جسم بھی رہے گا، تمہارے اپنے جسم میں روح کو ڈالا جائے گا. اب جب ان کا معاملہ سامنے آ گیا، اب تحقیق ہوتی چلی گئی. ان کے علماء نے بتایا ہاں 7 لوگ غائب ہو گئے تھے، لہذا یہ وہی ہیں.
اب اس کے بعد سے اذ یتنازعون بینہم امرہم، لہذا اختلاف ہو گیا دربار میں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، لوگوں نے کہا کہ ان کے لیے زبردست بلڈنگ بنا دو. اور ربهم اعلم بہم، پروردگار خوب واقف ہے ان سے کہ وہ کون ہے، وہ کس مقصد کے ساتھ لیٹے تھے، کس مقصد کے ساتھ سوئے، کس مقصد کے ساتھ ان کو اٹھایا گیا. قال الذین غلبوا علی امرہم، جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا، جو کنٹرول کرتے تھے معاملے کو، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم ان کے اوپر ایک مسجد بنا دیں. یہاں بھی تھوڑا سا مفسرین کو تھوڑی سی تشویش پیش آئی، لیکن چونکہ جو دیکھ لیتا ہے غار، وہ غار جو اصحاب الکہف کا غار سمجھا جاتا ہے جارڈن میں، وہ اس کو یہ غلط فہمی نہیں ہوتی. لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ان پر مسجد کیوں بنائی گئی. یہ کہا گیا کہ یہ پھر ان کو بڑا اعزاز کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے اس اعزاز کو پسند نہیں کیا اور کہا کہ آپ پلیز ہم کو تنہا چھوڑ دیجئے، برائے مہربانی ہم کو تنہا چھوڑ دیجئے، ہم اپنا غار ہی میں رہیں گے، وہیں عبادت کریں گے، جو ہونا تھا ہو گیا. لہذا وہ پھر دوبارہ وہ حضرات غار میں لوٹ آئے اور غار میں انہوں نے عبادتیں کی، اور پھر ایک مرحلے میں کمزور ہوئے، دھیرے دھیرے وہ وفات پاتے چلے گئے اور ان کی قبریں وہ اس غار میں بنا دی گئی. اب اس کے بعد سے جب ان کی وفات ہو گئی تو یہ ہوا کہ ایک یہاں پہ مسجد بنا دی جائے. تو لوگوں کو ذرا غلط فہمی ہوئی، قبر پر مسجد تو نہیں بنانا چاہیے، شریعت اسلامی میں تو حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوا القبور مساجد، قبر کو سجدے گاہ نہ بناؤ. بہت سخت اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے تھے اپنے ایک شاگرد سے کہ جاؤ دیکھو، جہاں اونچی قبر ہے نا، قبر توڑ دو، قبر توڑ دو، اس کو برابر کر دو زمین کے. تو اسلام میں قبر کے اوپر بہت اہتمام کرنا، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، نہ لکھنے کی اجازت ہے، نہ پکی کرنے کی اجازت ہے. تو یہ قبر پہ مسجد بنانے کا مسئلہ، اصل میں قبر پر مسجد بنانے کا تذکرہ کہاں ہے قرآن مجید میں؟ کیوں لوگ وہ مفہوم لے لیتے ہیں جو قرآن پاک میں نہیں ہے، پھر پریشان ہو کر تعویلات کرتے ہیں. لنتخذن علیہم مسجدا، ان کے اوپر ہم مسجد بنائیں گے. اب آپ جب دیکھیں گے تو پہاڑ کی اوپر کی جو چوٹی ہے، اس چوٹی پہ مسجد کے پورے اثرات ہیں. آج بھی صاف آپ محسوس کر سکتے ہیں محراب ہے. آج بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ تقریباً 20-22 آدمی نماز پڑھنے کے قابل مسجد ہے. اس کی بنیادیں پوری ہیں. اوپر پہاڑ کے اوپر، غار نیچے ہے، غار نیچے ہے، غار سے آپ داخل ہوں گے ادھر سے. لیکن آپ جیسے باہر سے جب پہاڑ کے جائیں گے تو حکومت نے ایک بڑی مسجد بنا دی وہاں پہ، بہت خوبصورت سی بڑی مسجد ہے. اس مسجد کے پیچھے سے جب آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے تو آپ پہاڑ کے اوپر بھی دیکھیں گے ایک مسجد کے آثار ہیں، گری ہوئی منہدم مسجد کے، عبادت گاہ کہہ لیجیے. سب کے پاس نماز کا تصور تھا، دوسری امتوں نے نماز کے تصور کو ختم کر دیا، یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے. تو نماز گاہ اور عبادت گاہ انہوں نے اوپر بنائی تھی. تو لنتخذن علیہم مسجدا، ان لوگوں نے کہا ضرور ہم یہاں مسجد بنائیں گے، اس پہاڑ پر ہم مسجد بنائیں گے، کیونکہ بڑے صالحین کے رہنے کی یہ جگہ ہے، لہذا اس مقام کو ایک یادگار مقام بنانا چاہیے. سیقولون، اب جب اے نبی آپ پر یہ وحی آ گئی اور اصحاب الکہف کی حقیقت نازل کر دی گئی، تو اب اہل کتاب یہ کھڑے ہو کر بہت ساری باتیں کہیں گے. سیقولون، یہ کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون، کچھ کہیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم، وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا. رجمم بالغیب، یہ سب اٹکل بچوں کے تیر ہوں گے. رجمم بالغیب، غیب کے اندازے لگا کے بات کریں گے، ان کے پاس حقیقت کا کوئی علم نہیں. لیکن اس کے بعد کیا کہا؟ یقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے یا کہہ رہے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان بیانات کو کس طرح الگ الگ کیا دیکھیے. 3 تھے چوتھا کتا، 5 تھے چھٹا کتا. ان دونوں جملوں کو الگ کر کے رجمم بالغیب کا تفسیرہ فرمایا. کیا تفسیرہ فرمایا؟ اٹکل بچوں کے تیر چلائیں گے، اندازے لگائیں گے، علم نہیں اپنے سے بولیں گے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں کا کتا. تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر موجودہ دور کے کئی بڑے جلیل القدر مفسرین نے کہا اس لب و لہجے سے پتا چلتا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں کا کتا تھا. کیونکہ اگر وہ 7 نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تینوں کا ایک ساتھ تذکرہ کرتا. یہ لوگ کہتے ہیں
کہ وہ 3 تھے, चौथा उनका कुत्ता. بعض लोग कहते हैं कि वो 5 थे, 6वां उनका कुत्ता. بعض लोग कहते हैं कि वो 7 थे, 8वां उनका कुत्ता था. रखकर बच्चों के तीर चलाते हैं, यूं इरशाद फरमाता. लेकिन ऐसे नहीं इरशाद फरमाया. इरशाद फरमाया कि بعض लोग कहते हैं कि वो 3 थे, 4था उनका कुत्ता. بعض लोग कहते हैं वो 5 थे, 6वां उनका कुत्ता. लोग गैब की बातों में बिला वजह के अटकल बच्चों के तीर चलाते, अंदाजे लगाते हैं. फिर इरशाद फरमाया और بعض लोग कहते हैं कि वो 7 थे, 8वां का कुत्ता. यानी ये बात सही है, ये अटकल बच्चों के तीर नहीं. लिहाजा कब्रें भी वो 7 है और मुफस्सिरीन का रुझान भी यही कि वो 7 थे. और 7 स्लीपर्स के नाम से बैबिलिक लिटरेचर में इसका तस्वुर भी पाया जाता है, 7 सो जाने वाले. लिहाजा करीब क़यास ये है कि वो 7 थे. लेकिन इरशाद फरमाया रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, जिस चीज से कुछ लेना देना नहीं उसमें क्यों तुम बहस में पड़ते हो. परवरदिगार उनकी तादाद से खूब वाकिफ है. मा यअलमुहुम इल्ला कलील, तुम्हारा इल्म बहुत थोड़ा है, तुम गहरा नहीं जानते, बहुत कम तुम्हारी मालूमात है. लिहाजा अपनी इस नाक़िस इल्म पे इक्तिफा करो, नहीं तहकीक कर सकते. बिलखुसूस अहले किताब ने तो अपनी रिवायतों की हिफाजत भी नहीं की. फला तुम्हारी फीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरा, ऐ नबी इस मामले में आप उनसे कोई डिबेट भी न कीजिए. खुला ज़ाहिरा, खुली हुई बात आप उनसे कह दीजिए. एक बार खत्म, कोई बड़ी डिबेट हो रही है, मसला ये बात तय करके रहेंगे 7 थे, 8 थे, 9 थे या 10 थे, इसकी कोई जरूरत नहीं है. वला तस्तफ्ती फीहिम मिनहुम अहदा, और अहले किताब में से किसी से आप इस मामले में आप सवाल भी मत कीजिए, सवाल भी न कीजिए. इसलिए कि अगर जब वही की बुनियाद पर आ गया है तो अब इनकी तहकीकात की कोई हैसियत नहीं. न उनसे आप नामों के बारे में सवाल कीजिए, न उनसे आप तादाद के बारे में सवाल कीजिए, न उनसे आप उनके नसबनामे के बारे में सवाल कीजिए, न इलाके के बारे में, न ज़माने के बारे में. जितनी जरूरत है अल्लाह ताला ने उतना बयान यहाँ इरशाद फरमा दिया. और वो क्या है, वो हकीकत यही है जो सूरतुल कहफ में नुमाया की जा रही है कि देखो दुनिया की जिंदगी आरज़ी, अल्लाह ताला के पास गैर है. हकीकत अल्लाह ताला के पास ईमान की है. ईमान हो तो अल्लाह ताला 300 साल सुलाकर भी हिफाजत कर सकता है. अगर ईमान हो तो अल्लाह ताला तुम्हारा जिक्र खैर वो हमेशा के लिए बरकरार रखेगा और तुम्हारा जिक्र खैर महफूज रखेगा. और अगर ईमान हो तो अल्लाह ताला उस ईमान की लाज रखेगा और इस ईमान की हिफाजत करेगा. ये ईमान की अहमियत बहुत है अल्लाह के नजदीक. बाकी दुनिया और दुनियादारी की सारी चीजें वो बरतने की है और वो इस्तेमाल की है, इस्तेमाल करो, लेकिन याद रखो उनके पीछे दीवाने न हो. आगे इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने बहुत ही ज्यादा वजाहत के साथ बयान फरमाया और उसमें थोड़ा सा, चूंकि सिनीन का मसला यानी कितने साल वो रहे वो अभी नहीं आया, आगे की आयत में आएगा. लेकिन उसके बाद से फिर असहाबुल कहफ का वाक़या खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैं उसकी वजाहत कर दूं. अलबी सूफी कहफीम सलासमिअतिन सिनीन, आगे इरशाद फरमाया 2-3 आयतों के बाद कि वो अपने गार में 300 साल रहे. वज़दादू तिसा, उसमें तुम 9 सालों का और इजाफा कर लो. 300 साल शमसी एतबार से 9 सालों का इजाफा हो जाएगा कमरी एतबार से. ये मुद्दत वो गार में रहे. अल्लाह ताला ने मुद्दत बयान फरमा दी. लिहाजा मुद्दत के सिलसिले में कोई तहकीक ही नहीं, अल्लाह ताला ने इसको डिक्लेयर कर दिया. 3 सदी वो सोते रहे और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ताकि लोगों को पता चल जाए कि क़यामत का वादा सच. और अल्लाह ताला सोने वालों को जैसे बेदार किया वैसे ही मरने वालों को मैदान हशर में वो बेदार करेगा और खड़ा कर देगा. इस पे तुम ईमान रखो. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.